کی بہت ہی پیاری سی مل کر اسٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ایک بھائی نے اپنی اسٹوری شیئر کی تھی کہ وہ بہت زیادہ غریب تھے اور ان کے ساتھ کچھ بیماریاں لگ گئی تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، میں آپ کے ساتھ میریکلز اسٹوریز شیئر کرتی رہتی ہوں آپ کے موٹیویشن کے لیے، ساتھ میں مجھے بھی موٹیویشن حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم کسی کی میریکلز اسٹوری سنتے ہیں یا آپ کو سناتے ہیں تو اس بات سے ہمیں بھی ایک اندر سے دلی تسلی حاصل ہوتی ہے کہ جو انسان استغفار کر رہا ہوتا ہے یا پھر کوئی بھی ایسے وظائف جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اگر کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ایک امید باندھ رکھی ہے اس نے، اور جس نے بھی اللہ سے امید باندھی ہے اللہ تعالیٰ بہت رحمان اور حیا والا ہے۔ وہ اپنے آگے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو جو جائز خواہشات کے لیے ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتا ہے۔ تو جب ہم دوسروں کی میریکلز اسٹوری سنتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے ایک دل میں تسلی حاصل ہوتی ہے۔ جب ہم ڈی موٹیویٹ ہونے لگتے ہیں، جب ہم مایوس ہونے لگ جاتے ہیں تو پھر ہمیں یہ ایک کرنٹ کا کام کرتی ہے کہ نہیں، ایک پش کرتی ہے نا ہمیں کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ ہم مایوس ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا ہے تو وہ قادر ہے ہر چیز پہ، ان کا کام اتنا ناممکن تھا، ان کے کام، ان کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ہمیں اسی بات کی امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ہمیشہ اچھے کی امید ہمیں رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے نا۔ اب کسی پیسے والے انسان سے اگر 1,00,000 روپے مانگ لے تو وہ انسان کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ دے گا یا نہیں، لیکن ہم اس سے حسن ظن رکھتے ہیں کہ وہ اتنا مالدار ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں دے دے۔ تو جو مالدار جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے ہم اس سے حسن ظن رکھتے ہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے جو کسی چیز کے لیے اسپیشلسٹ ہے اور ہمیں وہ پرابلم ہو جاتی ہے تو ہم اس ڈاکٹر سے اچھی امید رکھ کے جاتے ہیں کہ وہ اس چیز میں اسے مہارت حاصل ہے، وہ اس چیز کا علاج کر سکتے ہیں۔ شفا تو بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو ہم جس چیز کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ہم ان کے پاس جاتے ہیں، یا ڈاکٹرز ہوں، ہمیں کوئی اچھی ڈگری حاصل کرنی ہے تو ویسے کالجز میں جاتے ہیں، ہمیں کوئی مال چاہیے تو ہم مالداروں کے پاس جاتے ہیں، لیکن ہمارا رب تو کل کائنات کا ایک یکتا مالک ہے، اکلوتا مالک ہے، جس کے پاس ڈگریاں بھی ہے، جس کے پاس مال بھی ہے، جو ہمیں ہر چیز چاہے تو عطا کر سکتا ہے۔ اگر آج ہم ڈاکٹرز بن جاتے ہیں تو یہ ڈاکٹر بھی ہمارے رب کی قدرت ہے جو وہ ہمیں بننے کے لیے عطا کرے گا، ادروائز ہم کتنی بھی کوششیں کر لیں ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس رب سے مانگ کر ہم کیسے مایوس ہو سکتے ہیں؟ وہ رب تو بہت قادر ہے نا، وہ تو ہر چیز عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو ہمیں اس رب کے سامنے جب ہم ہاتھ اٹھائیں، جب توبہ کریں، جب گناہوں کو چھوڑنے کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی اپنے اندر ایک خواہش پیدا کریں تو ہمیں یہ دل میں ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا رب بہت رحمان ہے، وہ تو گناہگاروں کو بھی دیتا ہے، اور ہم توبہ کرنے والے ہیں، ہم استغفار کرنے والے ہیں، ہم اپنے رب کو منانے کی کوشش کرنے والے ہیں، تو ہمارا رب ہمیں کیسے ضائع کر دے گا؟ وہ بہترین عطا کرے گا۔ ہم بہتر مانگ رہے ہیں نا، وہ ہمیں بہترین انشاءاللہ عطا کرے گا۔ تو اس لیے میریکلز اسٹوری سے ہمیں بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا حسن ظن جو ہے، اچھی کی امید جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور یہی حال ہونا بھی چاہیے۔ آج میں آپ کو ایک بھائی کی بہت ہی پیاری سی میریکل اسٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ایک بھائی نے اپنی اسٹوری شیئر کی تھی کہ وہ بہت زیادہ غریب تھے اور ان کے ساتھ کچھ بیماریاں لگ گئی تھیں۔ اب وہ بیمار بھی تھے اور ان کو علاج بھی کروانا تھا، لیکن وہ اپنا علاج کروا نہیں پا رہے تھے۔ اسی بیچ وہ ایک ناول لکھنے والے انسان تھے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی صلاحیت دی تھی۔ انہوں نے ایک ناول لکھا جس کا 7 بھاشاؤں میں 7 لینگویجز میں ٹرانسلیشن ہوا، اور وہ ناول جو ہے اتنا چھایا کہ اللہ کی توفیق سے وہ انسان جو ہے بتاتے ہیں کہ میں تو بیمار تھا اور میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے، مجھے علاج بھی کروانا تھا۔ اللہ کی توفیق ان کو ملی کہ انہوں نے استغفار کرنا شروع کیا، اور جب انہوں نے کثرت استغفار کرنا شروع کیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں دن بھر میں جتنا زیادہ ہو سکتا تھا میں استغفار کرتا تھا، اور جب انہوں نے استغفار کرنا شروع کیا ان کا ناول جو ہے وہ اتنا زیادہ چھا گیا الحمدللہ کہ ان کو 3 کروڑ روپے اس سے انکم ہوئے، پرائزز ملے، بہت ساری اللہ نے انہیں مال و دولت بھی دے دی، عزت بھی دے دی، ہر چیز سے نواز دیا، اور وہ اپنا علاج اچھے شہر میں، اچھی کنٹری میں جا کر کروا پائے ہیں۔
تو انہیں یہ ریئلائز ہوا ہے کہ معافی مانگنا بہترین حل ہے. یعنی آپ ادھر ادھر کہیں بھی جائیں، بھٹک جائیں، ہزاروں سولیوشن ڈھونڈ لیں، لیکن جب اللہ نے کہا ہے نا کہ میں تمہیں جو چیز چاہوں، پوری دنیا بھی تمہیں مل کر وہ چیز عطا نہیں کر سکتی جو میں تمہیں نہیں دینا چاہوں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی چیز دینا چاہے تو پوری دنیا بھی مل کر اسے آپ سے دور نہیں کر سکتی ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی پاور ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز چاہ لے، اگر نہیں دینا تو ہم پوری دنیا میں ادھر سے ادھر بھٹک جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہے بھٹکنے کا. تو بہترین یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کو منانے کی کوشش کریں تاکہ اللہ راضی ہو جائے تو ہمیں وہ چیز آسانی سے حاصل ہو سکے جس کی ہمیں طلب ہے. اور اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کو عطا کرتا ہے، عزتوں کی بارش کر دیتا ہے، آپ کے لیے مال و دولت کی بارش کر دیتا ہے، آپ کے پرابلمز کو سولیوشن میں بدل دیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اللہ سے معافی طلب کریں. ہم بے شک بہت گناہ گار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے پاک تھے، وہ دن بھر میں وہ کہتے ہیں کہ دل کی سختی اگر بڑھ جائے نا تو انسان عبادتوں سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور ہونے لگ جاتا ہے. جب ان کے دل میں سختی محسوس ہوتی تھی، اللہ کے نبی کے دل کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے دھلوایا ہے. ان کا دل اتنا نرم تھا. سوچے کہ ان کے دل کو سختی ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے لگتا تھا کہ عبادت میں مجھے تھوڑی بہت بھی سستی آ رہی ہے تو اس بات کو یہ ریئلائز کرتے تھے کہ کہیں میرے دل میں سختی پیدا نہ ہو جائے. اس سے پہلے اللہ کے نبی 70 سے 100 مرتبہ دن بھر میں استغفار کرتے تھے. تو سوچے کہ جن کے دل گناہوں سے پاک تھے، جن کے دل سختیوں سے پاک تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے تھے اور اتنا استغفار کرتے تھے. تو ہم تو گناہوں کے پتلے ہیں، ہم تو آدم کی اولاد خطا کار ہیں، تو ہم تو گناہوں سے بچ ہی نہیں سکتے ہیں. تو ہمیں ڈھیٹائی کرنے سے بہتر ہے، ہمیں اپنے گناہوں میں شیطان کی طرح اڑ جانے سے بہتر ہے کہ ہم توبہ کریں. ہماری ہر پرابلم کو سولیوشن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں ہے. کیونکہ پوری دنیا میں آپ دولتوں اجھل دیں، اگر آپ کو بیماریوں سے شفا ملے گی تو اللہ کی رحمت سے، اگر آپ کی پریشانیوں کا حل ملے گا تو اللہ کی رحمت سے، اگر آپ کے مقدر کی شادی لکھی ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے، آپ کو اولاد ہوگی تو اللہ کی رحمت سے. تو ہر چیز اللہ کی رحمت سے ہی ہونی ہے. تو بیسٹ سولیوشن ہے کہ آپ سارے راستوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے پہ آ جائے. جس دن آپ اللہ کے راستے پہ آنے کا عہد کر لیں گے نا، اور اللہ سے اگر آپ کو نہیں ہو رہا ہے، آپ کا عبادتوں میں دل نہیں لگ رہا ہے، آپ سے نمازیں نہیں پڑھی جا رہی ہیں، آپ سے استغفار نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا بھی ایک سولیوشن، آپ اللہ کو 2 سجدے دیں اور اس میں دعا کریں کہ اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے گناہوں سے پاک کر دے، مجھے سولیوشن دے، مجھے میری زبان کو یہ اتنی تاثیر دے کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، میں اپنے گناہوں کو ریئلائز کر سکوں، معافی مانگ سکوں. ہم مانگ تو سکتے ہیں نا اللہ سے، اللہ کی قدرت سے ہی، اللہ کی توفیق سے ہی ہمیں ہدایت ملتی ہے، ورنہ ہمارے انڈر میں کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم خود سے عبادت کر سکیں یا خود سے کچھ بھی کر سکیں. جو بھی چیز ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی توفیق سے ہے. تو اس لیے بیسٹ سولیوشن ہے کہ آپ اللہ سے ہدایت مانگیں اور اللہ کے راستے پہ چلیں. دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے سارے مسئلے انشاء اللہ تعالیٰ ضرور حل فرما دیں گے. ایسے ہی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.